Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأكسر المعازف بعثت بمحق المزامير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات کی طرف سے 3 سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ربیع الاول آنے والا ہے، اس حوالے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو گزارنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ سود کے متعلق آیا ہے کہ سود کیا ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اور تیسرا سوال آپ حضرات کی طرف سے آیا ہے کہ امت میں اختلاف بہت ہے، ہر آدمی اتفاق کی آواز لگاتا ہے لیکن آتا نہیں، اختلاف روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ان 3 سوالوں کے جوابات میں دوں گا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی فرما گئے ہیں، لہٰذا خوشی بھی ہے، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ بھی فرما گئے ہیں، تو غم میں آپے سے باہر ہونا اور بال نوچنا، اپنے آپ کو تھپڑ رسید کرنا حرام ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو گریبانوں کو پھاڑے، چہروں کو مارے اور جاہلیت کی آواز لگائے بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی روتا ہے یا دل خفا ہے، اس پر گناہ نہیں بلکہ یہ رحمت ہے۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی موت پر روئے اور فرمایا دل غمزدہ ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، لہٰذا یہ رحمت ہے۔ تو اسی طرح خوشی ہے، اس میں آپے سے باہر ہونا، ڈھول ڈمک کے، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، قوالی، جس میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے، اگر حلال سمجھو تو کفر ہے، جس طرح فتاوی عالمگیری سنی مذہب کے مضبوط کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
یا ڈانس کرنا یا نماز نہ پڑھنا یا بجلی چوری کرنا اور موم بتیاں اگربتیاں لگانا، اسراف یا تبذیر کرنا، وہ تو حرام ہے۔ لیکن میلاد کے حوالے سے بیان کرنا، حمد و نعت کے پروگرام کرنا اور اس کو کاروبار نہ بنانا، بعض لوگ نعتوں کو بیچتے ہیں، بعض لوگ نعت اس طرح پڑھتے ہیں گانے کی طرز پر اور اس پر مطلب یہ اس کے ساتھ بعض اوقات ساز، وہ تو حرام ہے، قوالی بن گئی، بعض اوقات اللہ اللہ اس کے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے وہ ڈھول کی سی بن جاتی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے تمام علماء نے کہا کہ اس طرح مکروہ ہے۔ تو نعت یہ سنت ہے، حمد نعت دونوں، حمد و نعت کا پروگرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے گئے، کیا نصیحت فرمائی، اس کی طرف بھی غور کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس پر کم لوگ بولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں نے بیان کر دیے قرآن کی آیت اور احادیث سے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ لہٰذا ہم انگلش پڑھتے ہیں اور رائٹنگ ڈاکٹر کالونی امریکہ یورپ، اسی طرح قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا واجب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، نہیں، ایمان کے بعد تجوید کا درجہ ہے، پھر نماز کا درجہ ہے۔ تجوید ٹھیک نہیں، آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ تجوید ہماری ٹھیک ہو۔ اس پر میری ویب سائٹ ہے www.islaminpak، اکٹھا اسپیس نہیں ہے .info۔ اس کے اندر 2 کلپس ہیں تجوید کے متعلق، ہر مرد عورت گھر میں کھول دے، اس سے تجوید سیکھیں، قرآن ٹھیک کر لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی صفائی۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض کینہ مت کرو بغیر کسی وجہ کے کسی کے ساتھ نفرت۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور وَلَا تَدَابَرُوا، پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو، یہ بدکاری سے بدتر ہے اگر اس میں وہ غلطی موجود ہو۔ اگر اس میں وہ غلطی موجود نہ ہو اور آپ اس کے پیچھے بولیں، یہ بہتان ہے، غیبت اور بدکاری سے اس کی سزا زیادہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کون کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَحَسَّسُوا، غور سے سنو، کسی ماں بیٹی کی عزت مت لو، ورنہ آپ کی ماں بیٹی کی عزت لے لی جائے گی اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ 1-2 بار غلطی ہو گئی، اللہ پردہ ڈالتے ہیں، اللہ ہم سب کے اوپر پردہ ڈالے۔ یا حافظ یا حفیظ یا نصیر، عفوا تعف نساؤکم، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتیں ہی پاک صاف رہیں گی۔ تو یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد تلاوت کتاب، دوسرا دل کی صفائی۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَكُونُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، بدگمانی مت کرو، ہر ایک پر اچھا گمان کرو، اور بغض، حسد، کینہ، اس سے بچو، تکبر، اس سے بچو۔ جہنم سے سارے جہنمی نکل جائیں گے، متکبرین وہاں بیٹھے ہوں گے، بخاری شریف۔ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی علیہ السلام کے آنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد قرآن کا درس، والحکمہ، حدیث کا درس۔ ہر عالم کی ذمہ داری انبیاء کے وارث ہے کہ قرآن و حدیث کا درس دیں۔ علماء نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایک مصیبت درس دیتے ہی نہیں ہیں۔ بعض علماء درس دیتے ہیں لیکن اختلافی بات ہیں، رفع دین امین بالجہر، مردے سنتے نہیں سنتے، حیات ممات، اس پر بات کرتے ہیں، عوام الناس کو نقصان ہوتا ہے۔ امت کو جوڑنا ہے، علمی بات علمی حلقوں میں، علمی بات کتاب میں،
عوام کے سامنے صاف 97.5% مسئلوں میں اتفاق ہے. ہاتھ کوئی اوپر باندھ دے یا نیچے، آمین آہستہ کا یا اونچی آواز سے، لڑائی جھگڑے نہ کرو کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بیوقوف ہیں جو ان باتوں پر لڑتے ہیں. ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں. لڑنا بری بات ہے، مناظرے بری بات ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. ہمارا موقف یہ دو طرفہ دلائل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے ہیں، حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے ہیں. دونوں طرف دلائل ہے. لڑنا جھگڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو اور احادیث کو خود کیا کرے، تولے اور ایک کو متعین کرے، تو دونوں صورتوں میں اس کو گناہ ملتا ہے. ہاں، اس لیے کہ اس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے. اذا اجتہد الحاکم، اس روایت کے اندر جو بخاری مسلم میں موجود ہے، اس پر علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیرہ موجود ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ قرآن و حدیث کا درس علماء کرام دیں، اور پابندی سے دیں اور شوق سے دیں اور غرادری نہ کریں. عالم تو وہی ہے جو قرآن و حدیث کا درس دے. دو اختلافی باتیں نہ کریں اور اتفاقی بات، فضائل کی بات، مسائل بھی بتائیں اچھے طریقے سے، اس انداز سے کہ دوسرے کے موقف کی بے عزتی نہ ہو. لوگوں میں، عوام میں، فرقے میں، جماعت میں، گمراہ فرد میں کوئی غلطی ہو، موجودہ دور کا تقاضا یہ کہ اس کا نام نہ لے کر غلطی سامنے رکھ کر قرآن و حدیث سے صحیح موقف بیان کیا جائے. انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. یاد رکھو، قادیانی بالاتفاق کافر ہے، لیکن اگر سٹیج پر کوئی مولوی بتاتا ہے کہ وہ کافر ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس کرو یار، بس کافر ہے نا. جواب یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج عجیب بن چکا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اس کو ہم سمجھیں کہ امت کو جوڑیں. کافر صرف 3 ہیں: قرآن کے منکر، حدیث کے مطلقاً منکر، اور ختم نبوت کے منکر. باقی سارے مسلمان ہیں. شرک سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے. بدعت سے بچو، بدعت سیئہ، کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر مل جائے. دونوں باتیں بخاری شریف میں ہیں. شفاعت چاہیے، شرک سے بچو، اور حوض کوثر چاہیے تو کس سے بچو؟ بدعت سیئہ سے بچو. اس پر مسائل شرک و بدعت مولانا رفعت قاسمی کی کتاب ہے، وہ خرید لو اور وہ پڑھ لو. آپ کی ذمہ داری ہے وہ پڑھ لیں. بدعت اور شرک کو سمجھنا ہے اور سنت اور توحید کو سمجھنا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث انبیاء ہیں علماء، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن حدیث کا درس دیں گے. اور کس طریقے سے میں نے بتا دیا. اور وہ عالم اور مرشد اور بزرگ اور مذہبی لیڈر ہمارا سربراہ ہے جس کے اندر 10 باتیں ہوں: 5 وقت نماز پڑھے، شرعی پردہ کرے، عورتوں سے اختلاط نہ کرے، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کے گھر میں دین ہو، گھر میں گانے بجانے کے آلات نہ ہوں، اس کی شادی غمی سنت کے مطابق ہو، فجر کی نماز میں حاضر ہو، دین کو کاروبار نہ بنائے. وہ ہے عالم، وہ ہے صحیح عالم دین. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی علیہ السلام کے آنے کا 5واں مقصد مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں تعلیم دوں، لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں. اخلاق اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو درست بنا دیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ لوگ اخلاق اس کو کہتے ہیں کیا لے جی خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تکیہ لے لو، کرسی لے لو. یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق کا ایک جز ہے. اخلاق صبر کو کہتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اب اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرے، آپ میں اخلاق ہے. یہ اصل چیز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا 6واں مقصد کیا ہے؟ بعثت لاکثر المعازف. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ڈھول ڈمک کے گانے بجانے کے آلات کو توڑ کے رکھ دوں. بمحق المزامیر کے الفاظ ہے، رباب گٹار کے تاروں کو توڑ کے پھاڑ کے ختم کر کے رکھ دوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. سیکون اقواما، بخاری شریف کی روایت ہے، ان قریب کچھ لوگ آنے والے ہیں، یستحلون الخز والحریر، وہ کہیں گے کہ چھوٹا اور پتلا اور موٹا ریشم یہ حلال ہے مردوں کے لیے، والخمور،
شراب بھی حرام ہے. ایک روایت میں یسمونہا بغیر اسمہا، اور نام رکھیں گے. والمعازف، ڈول ڈمک کے گانے بجانے کیا ہے؟ یہ حرام ہے. ڈھول، معازف یہ ڈھول کو کہتے ہیں، معازف یہ ڈھول کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے. اور لوگ کہیں گے کہ جائز ہے. جس طرح آج کل بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے. ان بزرگوں کے سروں کے اوپر اور مزاروں کے اوپر آج ڈھول ڈمکے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اپنے باپ دادا کے سروں کے اوپر ڈھول نہیں بجاتے ہیں اور بزرگ کے سر کے اوپر ڈھول بجاتے ہیں. اگر آج کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور اس کی قبر کے سر پر کوئی ڈھول بجائے، لوگ کہیں گے یہ گستاخ ہے، اور بزرگوں کے جنا مزاروں پر یہ ڈھول بجاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو گانے بجانے یہ حرام ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. الغنا رقیۃ الزنا، گانے بجانے بدکاری کے منتر ہیں. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانے بجانے دل میں منافقت ایسا اگاتے ہیں جس طرح کھیت پانی کو، الٹا ہو گیا، جس طرح پانی کھیت کو اگا لیتا ہے، اس طرح گانے بجانے یہ کس کو اگاتا ہے؟ منافقت کو. آدمی منافقت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک سوال کا جواب تو ہو گیا کہ ربیع الاول کے اندر پہلے اور بعد میں خاص نہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قصے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر انتقال تک کے تمام قصے، تاریخ، ہمارے لیے اسباق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صفات سے مشہور ہوئے، صداقت اور امانت. یہ تمام صفات کا سرچشمہ ہے. سچ بولنا ہے، امانت داری. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، توحید کی محنت فرمائی، صرف نماز کا حکم آیا تھا. باقی مدینہ میں تمام احکام آئے 10 سال. شراب کی حرمت، پردے کا مسئلہ، شرط کی حرمت، اذان، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح جہاد کا حکم، یہ سب مدینہ منورہ میں آیا ہے. زیادہ محنت جو مکہ میں ہوئی ہے توحید پر، زیادہ احکام کم عرصے میں اترے ہیں احکام، اور وہ مدینہ منورہ میں. تو یہ لوگوں کو بتانا ہے. حضور جا رہے ہیں اس دنیا سے صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رہے ہیں نماز کا خیال کرو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. وما ملکت ایمانکم. اسی طرح تمہارے جو زیر دست لوگ ہیں، آفیسر کے نیچے، مولا کے نیچے، آقا کے نیچے، جس کے نیچے جتنے افراد کام کرتے ہیں اس کا خیال کرو. اور وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، بخاری شریف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، گھر جاؤ سلام کرو. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے وہ بہتر ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں عورتوں کے ساتھ اچھا ہوں. اور لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، آپ کے اچھے لوگ بیویوں کو مارتے نہیں ہیں. تو اس پر عمل کرنا چاہیے. عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک، پیار، محبت، سلام، تحفہ، یہ گھر میں فروٹ لانا، اور ان کے خرچوں کا خیال کرنا اگر طاقت ہو، خرچوں کا خیال کرنا. اور اگر ان کی طاقت نہ ہو مردوں کی تو کم خرچے پر عورت کا راضی ہونا، صبر، شکر کے ساتھ وقت گزارنا. تمام مسئلوں کا حل گھر میں وہ کیا ہے؟ عورت بیوی بن کے رہے، خاوند بن کے نہ رہے. عورت میں 4 صفات ہو، ہمیشہ گھر پر سکون رہے گا. خاموشی، خدمت، یعنی جواب نہ دینا، خاموشی، خدمت، اور تقوی، اور خاوند کے گھر کی بات والدین کو نہ سنانا، اور بے پردگی نہ کرو. نامحرم دکانداروں سے گپ شپ مت لگاؤ. مردوں کو چاہیے کہ سودا لائے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہرحال تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات ہے. کچھ کھانا پکانا ہو تو خاص کر کے غلط ہے، آگے پیچھے ٹھیک ہے، دنوں کو آگے پیچھے کر کے دعوت ٹھیک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. دعوت بھی ٹھیک ہے، میلاد بھی ٹھیک ہے، اور ایک عالم بیان کرے اس موضوع پر، یہ بھی ٹھیک ہے. حمد و نعت بھی ٹھیک ہے. جو کام ناجائز ہے وہ شروع میں نے بتا دیا. بہرحال دوسری بات مسئلہ سود سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے.
اب 57 اسلامی ممالک میں سود کی ایڈورٹائزمنٹ یہ ٹی وی پر میڈیا پر ہوتی ہے. تو جو 57 ممالک اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. سود کو ختم کرنا ہے, مضاربہ اور مشارکہ کو لانا ہے. کس میں؟ اسلام میں یہ جو موجودہ بینکاری ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. مضاربہ, مشارکہ, مرابحہ, یہ جو شرعی احکام ہیں اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. اس ترتیب پر آپ نے اس نظام کو چلانا ہے کہ تقسیم دولت ہو, افراط زر نہ ہو, نظام چلے. سود میں, سود کے اندر وہ آدمی جو سود کرتا ہو تو سود میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ مالدار تر ہوتا ہے اور غریب تر ہوتا ہے. یہ مصیبت ہوتی ہے. لیکن اگر مضاربہ اور مشارکہ ہو تو پھر غریب آدمی بھی پیسے پاتا ہے اور مالدار بھی پیسے پاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سود کیا ہے؟ پیسوں کے بدلے زیادہ پیسے لینا, پیسے کرایہ پر دینا. 3 کل قرض جر نفعا فهو ربا, یہ حدیث ہے. ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اسلام کے اوپر آنا ہے. اسی طرح اتفاق کے اوپر میں نے بات کرنی ہے, اس پر تفصیل سے بات کریں گے. یہاں پر علماء کرام کو میں دعوت دوں گا کہ لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں, غیر مسلم یوٹیوب کھولتے ہیں, مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. کب تک لڑیں گے؟ معمولی باتوں کو نزاع بنایا ہوا ہے. تو امت کو ہم, کافر امت کو, غیر مسلم امت کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کافر صرف 3 قرآن کے منکر, حدیث کے منکر, ختم نبوت کے منکر. شرک و بدعت سے بچنا ہے. اس کے لیے ایک کتاب میں نے بتا دی. تو امت کو جوڑنا ہے. 97% جو مسائل ہیں اس پر امت کو لانا ہے. 2.5% جو ہیں اس میں جو اختلاف والی باتیں ہیں اس کو بھی اگر 100 کر لو تو اس میں بھی 97.5% ایسے ہیں اولا, غیر اولا, بہتر اور عدم بہتر کا اختلاف ہے. تو اس پر آپ نے امت کو جوڑنا ہے, خصوصاً علماء کرام. اور جہاں پر کسی فرد میں یا کسی جماعت میں کوئی غلطی ہو, بس غلطی کو لوگوں کے سامنے رکھو, اس کے دلائل لاؤ کہ دیکھو اس غلطی کے خلاف یہ دلائل ہیں. لوگوں کو اس طرح سمجھاؤ. اس طرح نہیں کہ وہ فلانا آدمی جو ہے, فلانا فرقہ جو ہے, یہ امت ٹوٹن کا شکار ہو رہی ہے. موقف اور اس کے نیچے دلائل. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تو اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب فرمائے. اس پر سب سے بڑی جو چیز ہے فقدان, ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنا. ہم علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے ایک دوسرے کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں نا تو اختلاف ختم ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا تو کم ہو جائے گا. اختلاف کیا ہے؟ یا فروعی اختلاف ہے, اوپر ہاتھ باندھو ناف کے یا نیچے, یا اختلاف جو ہے انتظامی ہے, یہ جماعت بھی ٹھیک ہے, یہ جماعت بھی ٹھیک ہے, دونوں مکاتب فکر ٹھیک ہے. لیکن ایک کہتا ہے کہ اس طرح کام ٹھیک ہے, دوسرا کہتا ہے کہ اس طرح کام ٹھیک ہے. یہ اختلاف بھی برا نہیں ہے, پہلے اختلاف بھی برا نہیں ہے. تیسرا اختلاف پیٹ کا ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو پیٹ کی چیزیں اسلام میں ہیں, دوسرے کہتے ہیں نہیں ہیں. لیکن یہ بھی کفر اور شرک کا اختلاف نہیں, یہ بھی کفر و شرک کا اختلاف نہیں ہے. تو امت کو جوڑنا ہے. کس طرح جوڑا جائے؟ ہم آپس میں بیٹھ جائیں, مل بیٹھ کے. ہمارا توڑ اور کفر کا جوڑ یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.